بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوست، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو گھوڑوں کے متعلق ایسے حقائق بیان کریں گے جو اس سے قبل شاید آپ نے نہ سنے ہوں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا تھا، اور سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے اس پر سواری کی، اور جنت کے اندر کن جنتی لوگوں کو گھوڑے عطا کیے جائیں گے، اور گھوڑوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے تخلیق فرمایا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چوپایوں کو پیش کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کا انتخاب کیوں کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں سے کیوں محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ گھوڑوں کو عربی میں الخیل کہتے ہیں، اس کے معنی ہے اکڑ کر چلنے والا۔ چونکہ گھوڑوں کی چال میں بھی اکڑنا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑوں کو الخیل کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانک کر دوڑتے ہیں۔ ان گھوڑوں سے مراد غازی یعنی کہ جہاد کے گھوڑے ہیں جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنی انگلیاں اپنی گھوڑوں کی پیشانی پر پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک خیل کے گھوڑوں کی پیشانی میں گرہ دے کر باندھ دیا ہے۔ یعنی اس حدیث شریف میں پیشانی سے مراد وہ بال ہیں جو پیشانی پر لٹکے رہتے ہیں۔ اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتحہ خوانی کے بعد یوں ارشاد فرمایا کہ مجھ کو یہ اشتیاق ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ تو میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یہ میرے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کسی کے سفید چہرے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ شخص اپنے ان گھوڑوں کو پہچان نہیں پائے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہچان لے گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے، ان کی پیشانیاں وضو اور سجدے کی کثرت سے چمکتی ہوں گی۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑوں کو کس طرح تخلیق فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی نے گھوڑوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ہوا سے کہا کہ میں تجھ سے ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے دوستوں کے لیے عزت اور دشمنوں کے لیے ذلت کا ذریعہ بنے، اور جو میرے فرما بردار بندے ہیں ان کے لیے زیب و زینت ہوگی۔ تو ہوا نے جواب دیا کہ اے میرے رب، آپ شوق سے ایسا جانور پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا میں سے ایک مٹھی لی اور اس گھوڑا پیدا فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑے سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو عربی نسل پیدا کیا، تیری پیشانی کے بالوں میں گرہ دے کر باندھ دیا، تیری پشت پر بال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے، تیری فراغی رزق کا میں خود کفیل ہوں گا، اور رزق پر چڑھنے والے دوسرے جانوروں کے مقابلوں میں تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنی حاجت روائی اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے ہوا کرے گی، اور میں ان قریب تیری پشت پر ایسے لوگوں کو سوار کروں گا جو میری تسبیح و تحلیل اور تحمید کیا کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، تحلیل اور تحمید کرتا ہے تو فرشتے ان کو سن کر انہی الفاظ میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑا پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا ہم تیرے فرشتے ہیں؟
ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کا کچھ انعام ہے۔ فرشتوں کی یادداشت سن کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے گھوڑا پیدا کر دیے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں کے مشابہ تھی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں سے جس کی چاہے مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب گھوڑوں کے قدم زمین پر جم جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا، میں تیری انصار سے مشرکوں کو ذلیل کروں گا اور ان کے کانوں کو ان سے بھر دوں گا اور ان سے ان کے دلوں کو مرعوب کر کے ان کی گردنوں کو پست کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام چوپایوں کی مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کی روبرو پیش کرنے کا حکم فرمایا تو ان سے فرمایا کہ میری اس مخلوق میں جس کو چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑوں کو پسند فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، انہیں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے ابداً یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت کو اختیار کیا، جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کی عزت میں ہمیشہ رہے گی۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصے سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصے سے بھی، اور ان گھوڑوں کی لگام یاقوت کی ہوں گی۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ ان کو دیکھ کر ان کے نیچے کے طبقے کے لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے ان بندوں کو یہ انعام و اکرام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، یہ لوگ شب و بیداری کیا کرتے تھے اور تم لوگ سوئے رہتے تھے، یعنی کہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور یہ لوگ دن میں روزے سے ہوتے تھے اور تم کھانا کھایا کرتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخیل کیا کرتے تھے، یہ لوگ جہاد کرتے تھے اور تم بزدلی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے عرض کرنے والوں کے دلوں میں رضامندی ڈال دے گا، چنانچہ وہ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اسی وجہ سے گھوڑوں کو عرب کہتے ہیں، اس سے پہلے جو دوسرے جانوروں کی طرح وحشی تھا۔ چنانچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم فرمایا تو یہ بھی فرمایا، میں تم کو ایک ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم بھیجا کہ باہر جاؤ، اس خزانے کے حصول کے لیے دعا مانگو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام حاجات مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، اس پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام دعا مانگ چکے تو سرزمین عالم کے جتنے وحشی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے گردن اطاعت آپ علیہ السلام کے سامنے جھکا دی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ جو انسان کے لیے ہو، نمبر 3 اور وہ جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو فی سبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے قتال کرنے کی غرض سے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر وہ مسافت طے کرے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر بازی یعنی کہ شرط لگا کر ریس لگائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ 3 کھیلوں کے علاوہ کسی کھیل میں شریک نہیں ہوتے۔ ایک، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یعنی کہ اس کا دل بہلانے کے لیے ان سے ہنسی مذاق کرنا، دوسرا گھوڑا دوڑانا، اور تیسرا تیر بازی کرنا، اور گھوڑا دوڑانا چھت لگا کر نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت محبت تھی، چنانچہ ایک دن آپ علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگائی اور آپ علیہ السلام گھوڑوں کی دوڑ میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت جاتا رہا اور سورج غروب ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو بعد میں اس چیز کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام بہت افسردہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس گھوڑوں کو لایا جائے۔ چنانچہ تمام گھوڑوں کو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا،
اور بعض مفسرین کے نزدیک آپ علیہ السلام نے ان کو ذبح کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے اس عمل سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہو کر ہوا میں سیر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔